بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے درود پڑھنے والے جوان، تم نے تو قرآن پاک کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق برائی کو روکنے اور نیکی کو بڑھانے کی نیت سے کوشاں ہو۔ اس کام میں اگر کسی نے تمہاری مخالفت کی تو اس نے اللہ کے پاک کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہینہ۔ 57 ترجمہ: جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ جب کہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں درود شریف پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اگر ہم اس کے ذریعے تبلیغ عام کرتے ہیں تو ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے حکم کے اوپر کسی کا حکم ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم: اف حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ 50 نمبر: کیا یہ زمانہ جاہلیت کا حکم کے خواہش مند ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ سورہ مائدہ نمبر 50۔ اے مرد مومن، تم اپنے دل کو اس مشغولیت سے لگائے رکھو، یعنی درود پاک کی کثرت جاری رکھ۔ اس کے وسیلے سے تیری مشکلیں آسان ہوں گی اور تیرا رزق کشادہ ہوگا۔ واقعہ: ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بہت غریب آدمی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے محبوب، میں بہت تنگ دست ہوں۔ آپ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو، پھر مجھ پر سلام پڑھو، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھو۔ اس آدمی نے ایسا کیا تو اللہ جل جلالہ نے اس کے رزق کو کشادہ کر دیا، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اور اس کے رشتہ داروں نے بھی اس سے ضرورت پوری کرنے لگے۔ ہنج پروڑج حقت مانیجی کنور کلاب جا۔ ترجمہ: حق کا سبق ہنس پرندے جان گئے جس نے حاصل کیے پھول نایاب۔ حدیث پاک۔ ترجمہ: جو شخص مجھ پر روزانہ 500 درود پاک پڑھے گا تو وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حساب کس چیز کا؟ کثرت کرنی ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ عاشقوں کو صرف پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، باقی گھڑی، وقت یا تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ لاگو نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں رہتے ہیں، ہر دم ہر گھڑی یاد یار میں محو رہتے ہیں۔ واقعہ: ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اگر میں آپ پر درود پاک پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کا ضامن بن جائے گا۔ القول البدی: درود پاک کو ہمیں وظیفہ بنا لینا چاہیے، وہی تار تمار چاہیے، آخرکار وہی تو سہارا ہے۔ مارو ماں چون تا ہوئی اسانچے آسرے۔ ترجمہ: مارو محبوب، شاید یہ جان ہی لے کہ ہم ان کے سہارے جی رہے ہیں، ہم عیبداروں کا وہی پردہ ہے، ہم نے
तो वो ही मोहब्बत नहीं चाहा है थरके भाइयों थोक जो ढक ढाटी अड़न जो शाह साहिब रेगिस्तान मेरा रूह मुहिब मेरे लोग हम मिस्कीन बंदे ताना जनी से बचना चाहते हैं हमें तो नेक वक्तों में नाम लिखवाना ही नहीं है।